عنوان: خیال کی تنہائی۔ انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر کپ میز پر رکھا، اپنے بوڑھے چہرے کو اٹھا کر چمکدار آنکھیں میرے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، رب کا وصل کیسے ممکن ہے جانتی ہو؟ جی، میری سوالیہ نگاہیں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ رب محض عبادات سے نہیں ملتا، صرف عبادات تو انسان میں تکبر پیدا کر دیتی ہیں۔ کیا شیطان سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا تھا؟ پھر بھی وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ترجمہ: ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ یہ پڑھا ہے نا قرآن آپ نے؟ جی، میں نے آہستگی سے کہا، پہلا مرحلہ تزکیہ نفس ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کے لیے تزکیہ نفس لازم ہے۔ اس لیے سلوک کی راہ میں مجاہدہ کروایا جاتا ہے، من کو مارنا، نفس کشی، یہ سب ایک سالک مرشد کے زیر تربیت سیکھتا ہے، جبکہ خواتین کا طریقہ کار مختلف ہے۔ انہوں نے کسی ماہر استانی کی طرح مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، انسان میں بتقاضۂ بشریت بہت سی علائشیں موجود ہیں، جن کی موجودگی میں یہ نور اس کے قلب میں مسلسل نہیں سما سکتا۔ نفس پرستی، مختلف روحانی بیماریاں، ان سب کی موجودگی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نور کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان روحانی بیماریوں اور نفسانی خواہشات کا اس کے وجود سے کلا کما کیا جائے۔ مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مرد اپنی ذات کو اپنے مرشد کی ذات کے تابع کر دیتا ہے۔ مرشد اسے مجاہدہ کرواتا ہے۔ صحبت شیخ میں مرحلہ وار یہ منازل طے کروائی جاتی ہیں، لیکن عورت کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ سانس لینے کو رکیں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور ہم دھیان سے ان کی باتیں یوں سن رہے تھے جیسے پہلی دفعہ ہمیں کوئی اس نئے جہان سے متعارف کروا رہا ہو۔ وہ یہ سارے مرحلے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے خاموشی سے طے کرتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکنے کے بعد ہماری طرف دیکھ کر گویا ہوئیں۔ اس کے مجاہدے اور نفس کشی کے سارے مرحلے اس کی گھر کی چار دیواری میں ہی پوشیدہ ہیں۔ گھرداری میں عورت کے لیے یہ سب خاموشی سے، غیر محسوس طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ عورت کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ عورت کو یہ سفر انتہائی رازداری کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ذات اللہ کریم کی صناعی کا نقطۂ کمال ہے۔ اس کا وجود بہترین خوبیوں کا منبع ہے۔ اگر آپ ان کو جان لو، سمجھ لو، تو اپنے عورت ہونے پر فخر کرنے لگو۔ عورت کی ذمہ داریاں بہت عرفہ ہیں۔ یہ کبھی بھی نبی اور رسول نہیں رہی، لیکن یاد رکھو، یہ انبیاء کی ماں کے درجے پر فائز ہے۔ کیا نبی، کیا ولی، کوئی مرد اس کو راضی کیے بنا اپنے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیارے کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ماں کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ یاد کرو۔ کسی بھی مرد کے لیے سب سے پہلا حق اس کی ماں کا رکھ دیا گیا۔ اسی حق کو ادا کر کے اویس کرنی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جبے کے حقدار ٹھہرے۔ جس حق کو ادا کر کے اویس کرنی
پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کرم کی نگاہ پڑی کہ وقت کا خلیفہ ان کی خدمت میں کھڑا ان سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ عورت کی تڑپ کو اللہ کریم نے حج بیت اللہ کا رکن بنا دیا۔ بی بی ہاجرہ کو یہ مقام صرف ماں کی ممتا کی تڑپ میں نہیں ملا، بلکہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں مکہ کی سنگلاخ سرزمین پر تنہا شیرخوار بچے کے ہمراہ چھوڑا اور واپس جانے لگے تو اس لمحے اس نوجوان بیوی نے منہ موڑ کر جاتے ہوئے شوہر سے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے اسبات میں سر ہلایا تو اس پاک بی بی نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ میں سوچتی ہوں بیٹا وہ کیسی عورت ہوں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا شاید وہ یہاں موجود ہی نہیں، شاید وہ اس لمحے بی بی ہاجرہ کی خدمت میں کھڑی ان سے استقلال لے رہی تھیں۔ بہت عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی ان کی اس وقت۔ اس لمحے بی بی ہاجرہ کا صبر دیکھ کر شاید یہ آسمان پر آگ برساتے سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا ہوگا۔ اس رات کے تارے بھی اس ماں بیٹے کی تنہائی اور سیاہ پہاڑوں کی بے رخی دیکھ کر اپنی آب و تاب بڑھانے میں کوشاں ہوں گے کہ کسی طرح رات کی سیاہی کو کم کرنے میں وہ بھی حصہ ڈال سکے۔ کیا بی بی ہاجرہ اس لمحے شوہر کو نہیں کہہ سکتی تھی، تم مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، دن رات عبادت کر کے میں اپنے رب کو منا لوں گی؟ لیکن نہیں، انہوں نے رب کی رضا کو تسلیم کیا۔ جب نفس تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ تسلیم و رضا کی اہمیت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ تصوف اور سلوک رب کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ عورت پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ اس کی کامیابی کا ہر سفر اسی دروازے میں داخل ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ اب وہ کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل کرنا چاہے تو اسے اسی دروازے سے حاصل ہونا پڑے گا۔ شوہر کی اطاعت گزاری، شوہر کی آنکھوں کی راحت بنے بنا اسے رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے اپنے سفر کی ابتدا یہیں سے کرنی ہوتی ہے۔ شوہر کی اطاعت، دل جوئی، خوشنودی اسے صرف اور صرف خدا کو پانے کے لیے حاصل کرنا مقصود ہے۔ سالک کا ہر عمل، اس کی ہر خدمت، اس کا ہر کام تو اس کے رب اور رسول کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ رک کر بولی، جی، میں نے جواب دیا۔ پھر اس خدمت اور اطاعت میں عورت کیوں یہ سمجھتے لگتی ہے کہ یہ سب اس کی عبادات اور وظائف میں حائل ہو رہا ہے؟ ارے پگلی، یہ تو اطاعت کی اعلیٰ قسم ہے، ہتھ کارول دل یارول۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یہ سمجھنے لگتی ہے کہ یہ سب کام اور ذمہ داریاں میرے اور میرے رب کے وصل کے درمیان حائل ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رب کو پانے کے لیے تنہائی اور عبادات کی ضرورت ہے۔ دراصل تنہائی خیال کی تنہائی ہے۔ خیال میں محبوب یکتا رہے، ہر لمحہ سامنے رہے، لمحہ بھر کے لیے دل اس سے غافل نہ ہونے پائے۔ جو دم غافل وہ دم کافر، کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں خاموش تھی۔ ان کی ایک ایک بات کو اپنے اندر اتارنا مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں چپ تھی کہ وہ بولی، عورت محبت میں بہت شدید ہوتی ہے۔ شوہر کو اپنا محبوب مان کر اپنی محبت کا صلہ اسی مرد سے چاہتی ہے، وصل خدا کا چاہتی ہے، عبادت خدا کی کرتی ہے
اور محبت کا بدلہ انسان سے چاہتی ہے اور عبادت کے لیے تنہائی بھی مانگتی ہے۔ یہ کیسا امتزاج ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہو بیٹا؟ انہوں نے اچانک اپنی چمکدار آنکھیں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ میں شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر نرم لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، ذرا لمحے کو سوچو، غور کرو، پھر میرے سوال کا جواب دینا۔ یہ عورت کی فطرت ہے، وہ شوہر کی محبت کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی ساری وفاداری اور محبت کے جواب میں شوہر سے بھی ویسی ہی محبت کی طلبگار ہوتی ہے۔ کیا یہ اس کی خواہش عین فطرت نہیں؟ کیا محبت اور وفاداری کا بدلہ محبت اور وفاداری نہیں؟ میں نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا۔ کس سے محبت، کس سے وفاداری کا صلہ مانگتی ہے عورت؟ اگر شوہر سے عورت محبت کرتی ہے اور اس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت طالب مولا ہے، اسے اپنے آپ کو راہ سلوک کا مسافر سمجھتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عین غداری کی مرتکب نہیں ہو رہی؟ اور غداری کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے سکون سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔